بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی دعوتی، علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ کے ہم تہذیبی عروج کی سٹڈیز کر رہے تھے، اور اب اس کا یہ آخری لیکچرز ہیں کہ جو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پڑھ چکے ہیں پورے بیک گراؤنڈ میں کہ اس سے پہلے کس طرح سے مسلمانوں کے ہاں ایک عروج کا پیریڈ آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا تھا کہ یہ پیریڈ 246 ہجری تک بہت عروج پہ رہا، اور پھر فائنینشلی بھی بہت بڑے عروج میں رہے۔ لیکن اس کے بعد پھر بنو عباس کی جب یہ حکومت تھی تو اس وقت پھر زوال آنے شروع ہوئے، اور پھر مسلمانوں کی الگ الگ ریاستیں پیدا ہوئیں اور آپس میں وہ جنگیں کرتے رہے مختلف ایریاز میں، اور اس کی الگ الگ تحریکیں بھی پیدا ہوئیں تو آپس میں بھی لڑتے رہے۔ اور پچھلے لیکچر میں تو آپ نے سنا ہی تھا کہ پھر 656 ہجری میں جو بنو عباس کی خلافت کا بالکل خاتمہ اس طرح سے ہوا تھا کہ منگولوں نے جب پورا حملہ کیا، تو اب یہ 656 کا ٹائم ہم نے اس لیے نوٹ کیا تھا کہ تب جا کے یہ پورا بغداد اس ٹائم تباہ ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ منگولوں نے اس سے پہلے کا پورا ایریا جس میں افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، پھر ایران اور اب عراق تک وہ پوری تباہی کر چکے تھے، اور اس سے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اور بھی ٹرائی کیا کہ آگے یہ 656 سے اور آپ کہہ لیں کہ 1-2 سال اور میں انہوں نے آتے آتے سیریا اور فلسطین اور پھر ترکی میں بھی انہوں نے یہ حملے کیے۔ تو یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا کہ اس کی سٹڈی کرتے ہوئے، لیکن اب ہمارے اندر یہی سوال آتا ہے کہ امت مسلمہ میں بگاڑ کیوں آئے، اور کیا اس میں یہ اتنے عروج کے زمانے میں تھے تو زوال کیسے آیا، اور پھر اس کی اصلاحی تحریکیں بھی کوئی پیدا ہوئی، انہوں نے کچھ کیا بھی کہ نہیں کیا، یعنی کہ نیک لوگ بھی ظاہر ہے کہ وہ ختم تو نہیں ہوئے، تو انہوں نے پھر کیا کیا وہاں پہ۔ تو یہ اب ہمارا ٹاپک ہے کہ جس کی اب ہم سٹڈی کرنے لگے، اور پھر یہاں پہ ہمارا یہ عروج کا پوری سیریز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیے کہ ابھی ہم نے اس لیکچر میں یہ 1-2 لیکچرز میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا کہ یہ جو اصلاحی طریقے ہیں وہ کیا پیدا ہوئیں، اور انہوں نے اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں بگاڑ آیا تو بگاڑ ہوا کیا، مسئلہ کیا تھا۔ ایک تو چلو ہمیں پولیٹیکلی پتہ چلا کہ آپس میں لڑائی جھگڑیں، پھر اس کے علاوہ اور کیا تھیں، اور پھر اس کو اصلاحی کرنے کی کیا نیک لوگوں نے کیا کوشش کی۔ تو یہ اب ہمارا ٹاپک ہے۔ تو اب ہم مذہبی تحریکوں کی سٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم نے ٹائم اسپیشلی وہی 133 to 656 ہجری، عیسوی کیلنڈر میں 750 to 1258 اس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے بگاڑ کی اصلاح کرنے کے لیے مختلف لوگ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ ایک تو دنیا پرستی مسلمانوں میں آئی تھی۔ اب دنیا پرستی کیا تھی کہ اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس بہت بڑا فائنینشلی بہت بڑا فنڈ مل گیا تھا اور وہ انجوائے کر رہے تھے، تو تب پھر صوفیہ سامنے آئے اور انہوں نے یہ ایک دنیا پرستی سے بچانے کی کوشش انہوں نے کی۔ اب کیسے کی یہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انتہا پسندی، نفسیاتی غلامی، دنیا پرستی یا رہبانیت، یہ اب الٹا اثر صوفیہ میں بھی آ گیا۔ یعنی اب یہ تھا کہ چلو انہوں نے دنیا پرستی سے بچانے کی تو کوشش کی، لیکن خود ان کے ہاں رہبانیت اور نفسیاتی غلامی ان کے ہاں بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اب رہبانیت کیا تھی کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اور بس جناب جنگلوں میں رہ کر اور بس صرف عبادت کرنی ہے، تو یہ رہبانیت تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو بھی ان کے مرید بنتے رہے تو وہ ان کے ہاں ایک سائیکولوجیکلی اپنا غلام بنانے لگے۔ تو یہ ایک ہوا، یعنی ایک نیکی کا عمل تو شروع ہوا، لیکن اس میں پھر وہاں پہ بھی بگاڑ آئی۔ اچھا، دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ ایک تھیولوجی
جو ایک فلسفہ الہیات یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو فلسفہ تھا، اس کا ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا تھا. تو انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سے متشابہات پہ بڑے بڑے سوالات تھے. یہ فلسفہ کہ آپ اسٹڈی تو کر چکے ہیں. تو تب پھر جو نیک لوگ تھے تو ان میں سے بھی کئی اسکالر جیسے پیدا ہوئے. تو ان میں ایک معتزلہ ایک الگ ایک گروپ بن گیا کہ جنہوں نے فلسفیانہ سٹائل میں مذہب کی ایک ڈیٹیل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اب کوشش کیا ہوئی، اس کا رزلٹ کیا ہوا، یہ اب ہم پوری ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. ان کے کچھ اسکالرز جو بہت بڑے آئے ہیں تو یہ متکلمین کہلاتے ہیں. متکلمین کا مطلب کہ وہ پوری ڈسکشن کرتے ہیں. اب وہ ڈسکشن کس چیز کی؟ فلسفے کی. تو اس کے مثال کے طور پہ ابو الحسن اشعری صاحب، ابو منصور ماتریدی صاحب، ابو بکر باقلانی صاحب، امام الحرمین الجوینی صاحب، پھر ابو حامد غزالی صاحب اور فخر الدین رازی صاحب. یہ مشہور اسکالر ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے. تو انہوں نے کیا کیا، یہ اصل میں صرف ابھی آپ کے لیے ایک برین سٹارمنگ کے طور پر یہ سامنے کر رہا ہوں کہ بھی اب یہ نیکیاں کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو پھر رزلٹ کیا ہوا. یہ اب ہمارا اصل میں آج کا ٹاپک ہے. اچھا، پھر جعلی احادیث کا ایک فتنہ ہمارے عروج کے زمانے میں ہوا تھا. تو اس کو محدثین نے کیا حل کیا اس کا. پھر فقہا نے کیا کیا کہ جب یہ شریعت کی بنیاد پہ ان کے زمانے کا ایک قانونی ڈھانچہ انہوں نے بنایا تو کیوں بنایا، اس کی کیا ضرورت پڑی تھی، اور پھر ہوا بھی تو اس میں پھر مسئلے بھی کیا پیدا ہوئے. ہمارا اصل ٹاپک یہ ہے کہ یہ صرف میں آپ کے سامنے برین سٹارمنگ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہونے لگے اور پھر ان کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو اب یہ کہ دوسری اور تیسری صدی میں امت کے لیے کیا چیلنجز آئے. اب یہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کیا ہوئی کہ یہ اراؤنڈ 200 to 300 ہجری کا پیریڈ ہے. تو اس پیریڈ میں کیا چیلنجز آئے. پہلا وہی تھا مادیت پرستی اور دنیا پرستی، کیونکہ فائنینشلی بہت بڑا فنڈ پوری زمین کے اندر جو بھی بہت ڈیولپڈ ایریاز تھے ان کے ہاتھ میں آ گئے، اور مسلمانوں کے ہاں پھر بہت سے ایک نئے لوگ وہ بھی مان لائے، لیکن ان میں دنیا پرستی تھی، مادیت پرستی تھی، مٹیریلزم کی ایک خواہش تھی کہ جناب ہم یہ انجوائے کریں. تو انجوائے کرنا تو کوئی برائی نہیں تھی، لیکن اس میں آہستہ آہستہ پھر وہ دین سے پھر دور ہونا بھی شروع ہوا. ایشو یہ تھا، یہ ایک چیلنج تھا. ایک دوسرا بڑا چیلنج تھا زناد کا، زندیق. زندیق سے مراد کون لوگ تھے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے ہیں لیکن اپنے پرانے مذہب پر قائم تھے اپنے دل میں. تو اب انہوں نے چیلنج یہ پیدا کیا کہ انہوں نے اسلام سے متعلق کچھ ایسے سوالات اور اعتراضات پیدا کر دیے تاکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ دوبارہ وہ اپنی اسی سپر پاور میں حاصل انہی کی بن جائے. اب کیسے ہوا اور اس کا حل کیا ہوا، تو یہ اب ہمارا ٹاپک ہے. ابھی آپ سے جعلی احادیث کی جیسے بات ہوئی اور پھر قانون سازی کی خلا تھی مسلمانوں کے ہاں، اسپیشلی کہ کچھ ایک لیگل معاملات تھے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ عرب سے آئے تھے. عرب میں یہ قبائلی علاقے تھے اور وہاں پہ کوئی ایسے باقاعدہ حکومت ہی نہیں تھی، تو کوئی قانون تھا ہی نہیں. اب جب اتنا بڑا ایریا کہ جو آپ کہہ لیجئے کہ تاجکستان ازبکستان سے لے کے اور اسپین تک مسلمانوں کی حکومت آئی ہے، انہیں قانون آتا نہیں تھا، تو اب کریں کیا اس کا. اس کے لیے بنا، اور اس دوران یہ ہوا تھا کہ بہت سی جعلی احادیث بھی پیدا ہو گئی تھی، تو ان کو ریزالو کیسے کریں. اب لوگوں نے کیا کیا، ہمارا اصل میں سوال یہی ہے، اسی کا جواب میں عرض کرنے لگا. اچھا، ایک اور ایشو آیا کہ بہت ساری فرقہ وارانہ جبر اور تشدد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا کہ مسلمانوں میں جب اتنی بڑی تعداد، اس زمانے میں کروڑوں مسلمان ہو گئے تھے اور اب ان میں فرقے بھی بن گئے تھے اور آپس میں لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو گئے تھے. پھر بدعات
بھی آ گئی تھیں کہ نئے نئے آئیڈیاز انہوں نے دین کے اندر داخل کر دیے تھے، اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا تھا ہی نہیں معاملہ. تو نئی نئی چیزیں آئیں تو اس کو، اچھا اب یہ ہے کہ یہ ایشو تو آ گئے، اب اس کو حل کیا کیا، یہ ہمارا ٹاپک ہے.